اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد يقتصرون على القول مع حذف القائل ويريدون بالنبي صلى الله عليه وسلم كقول ابن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال تقاتلون قوما الحديث بفي وفي كلام الخطيب انه اصطلاح خاص باهل البصره صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحیم. تھوڑا پچھوں اور لاحق ہے میرے قول حکمن کے ساتھ وہ جو وارد ہو کنایا کے صیغہ کے ساتھ سیغ صریحہ کی جگہ میں بنسبت نبی پاک صلی اللہ نسبت کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، جیسے تابی صحابی کی نسبت کہے کہ یرفع الحدیث، تو یہ سارے لفظ جی اسی کے ساتھ توجہ. کبھی اختصار کرتے ہیں محدثین قول پر، قال قائل کون ہے وہ ذکر نہیں کرتے، قائل کون ہے وہ ذکر نہیں کرتے، اور مراد صحابہ پاک کے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں. جی کیا کہ جی اور کبھی اختصار کرتے ہیں محدثین قول پر، قائل کون ہے اس کا ذکر نہیں کرتے، اور مراد اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیتے ہیں. توجہ کری ذرا جی جی کہ قول ابن سیرین عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، جناب ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قال فرمایا، جی جی کنہوں نے فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ اے شابہ سے تقاتلون قوما، کہ تم ایک قوم سے جنگ کرو گے، جہاد کرو گے. الحدیث خطیب کی کلام میں یہ لفظ ہے کہ یہ جو صرف قال ذکر کرتے ہیں، آگے قال رسول اللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے، یہ اصطلاح خاص اہل بصرہ کے ساتھ، جو بصرہ کے محدثین ہیں وہ اس طرح کرتے ہیں زیادہ تر. سمجھے ہی کیا کہ جیسے کہ قول ابن سیرین کا نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال، اب قال کے بعد فاعل کون ہے ذکر نہیں کیا، مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. خطیب کی کلام میں یہ ہے کہ یہ اصطلاح خاص ہے اہل بصرہ کے ساتھ. اور کبھی اختصار کرتے ہیں قول پر، یعنی قال صرف کہتے ہیں قائل کے حذف کرنے کے ساتھ، اور دھیان کر، اور وہ یہ کہ کہے راوی صحابی کے ذکر کے وقت قال قال، اب قال پہلے کا تو فاعل ہوگا صحابی، اگلے قال کا فاعل ذکر نہیں کیا، اور نہیں ذکر کیا قائل یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور ارادہ کرتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی قال کا فاعل کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے قول ابن سیرین کا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال، جناب ابو ہریرہ نے فرمایا، قال فرمایا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مقاتلہ کرو گے تم ایک قوم سے، الحدیث، اور ویکھنا تقاتلون پوری حدیث ہے، مقاتلہ کرو گے تم ایک قوم سے جن کی آنکھیں چھوٹی ہوں گی. جی تسوقونہم، چلاؤ گے تم ان کو 3 مرتبہ، حتیٰ کہ لاحق کر دو کہ تم ان کو جزیرۃ العرب کے ساتھ. بہرحال سیاقت اولیٰ میں پس نجات پا جائیں گے وہ جو ان سے بھاگ جائیں گے، ثانیہ میں نجات پائیں گے بعض اور ہلاک ہو جائیں گے بعض. بہرحال وفی ثالثۃ پس بیخ کنی کر دو گے تم، یا وہ بیخ کنی فیستعلمون، یا او کما قال انتہا. صغار العین یہ ترک ہیں ترک، اور جزیرۃ العرب کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کا احاطہ کیا ہے بحر حبشہ ایک طرف، بحر فارس 2، دجلہ اور فرات 3 4. جی تو وسط عالم کا معنی حالہ کا، تو یہ جو ان جگہوں کے درمیان علاقہ ہے نا سارا،
اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں۔ سنیں بحر حبشہ، بحر فارس، دجلہ، فرات، وہ تو نیٹ تے کٹ کے ویکھ سکتے ہو کہ وچ کیڑے کیڑے ملک ہن آ سکتے ہیں جی، کوئی مشکل نہیں جی۔ تو یہ چلو جی، اور خطیب کی کلام میں خطیب کی کلام میں ہے کہ یہ اصطلاح خاص ہے اہل بصرہ کے ساتھ، وَيُحَقِّقُهُ تحقیق کی انہوں نے کہ ما قال ابن سیرین، کہ ابن سیرین نے خود کہا ہے ہر شے کہ جو میں حدیث بیان کروں نا عن ابی ہریرہ، یہ سمجھنا یہ مرفوع ہے، یعنی ابن سیرین کہتے ہیں کہ جو عن ابی ہریرہ میں بیان کروں نا یہ وہی ہوگی جو کیا ہوگی، مرفوع ہوگی، غیر مرفوع نہیں ہوگی جی۔ من السیاق المحتملۃ قول الصحابی من السنۃ کذا، بس صحابی کا قول من السنت قضا۔ حافظ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں سیغ محتملہ جن میں یہ احتمال ہے کہ سرکار کا فرمان ہے، جیسے پیچھے چلتا آ رہا بیان، سیغ محتملہ سے ہے صحابی یہ لفظ بولے کہ سنت سے ہے فلانی شے، تو اس کا مطلب ہے سرکار کی سنت، تو یہ بھی مرفوع حکمن ہے، یہ بھی حکمن ہے۔ کیا کہ جی صحابی کا قول من السنۃ کذا، علامہ فرماتے ہیں سیاق محتملہ سے ہے صحابی کا قول کہ سنت سے ہے فلاں کام۔ بعد علیحدہ کیا ہے اس کو مکان اس میں اختلاف ہے کہ بھئی حکمن مرفوع حدیث ہوگی کہ نہیں۔ اب اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا فرمان، آپ نے فرمایا سنت سے ہے رکھنا ہاتھ کو ہاتھ پر نماز میں تحت سرہ کی، تحت سرہ جی، ذاکرہ السخاوی شرح جی۔ آگے جی سنیں ہی، چلو جی، صحابی کا قول من السنت قضا، اور سیغ محتملہ سے ہے صحابی کا قول رضی اللہ عنہ کہ من السنت قضا جی۔ صحابی کا قول من السنۃ قضا، اور سیاق محتملہ سے ہے صحابی کا قول من السنۃ قضا جی۔ فالاکثر علی ان ذلک مرفوع، اکثر تو اس پر ہیں کہ یہ مرفوع ہے، یہ حکمن مرفوع ہے۔ کیا کہ جی اکثر تو اس پر ہیں کہ یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہے۔ بس اکثر اس پر ہیں کہ یہ مرفوع ہے، میں نے سنت قضا جو کہا ہے نا یہ مرفوع حدیث ہے۔ اگے جی بس اکثر اس پر ہیں کہ یہ مرفوع ہے۔ ونقل ابن عبد البر فیہ الاتفاق، قال قال وإذا قالها غير الصحابي فكذلك ما لم يضفها إلى صاحبها كسنة العمرين۔ صبر۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے جو موطا کے اشارے ہیں انہوں نے نقل کیا اس میں اتفاق، اور کہ سب کا اتفاق ہے کہ یہ کیا ہے من سنت قضا، یہ مرفوع ہے۔ بلکہ انہوں نے تو فرمایا کہ جب یہ لفظ من سنت قضا صحابی کا غیر کہے یعنی تابعی کہہ دے تو اب بھی اسی طرح ہے کہ وہ سرکار کی ہی سنت ہے، جب تک نہ مضاف کرے اس سنت کو سنت کے صاحب کی طرف، مثلا یہ کہے کہ سنت ابی بکر صدیق، سنت عمر، سنت عثمان، سنت علی، کیونکہ سونے فرمایا نے میری سنت کو پکڑو خلفاء کی۔ اب اگر نسبت کر دی تو پھر تو ان کی سنت ہوئی، اگر نسبت نہیں کی نا تو پھر سرکار کی ہی سنت مراد ہے، کون کہے تابعی کہے۔ ہاں جی کیا کہ جی عبد البر نے اس میں اتفاق کے من السنت قضا یہ مرفوع حدیث ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ جب یہ صحابی کا غیر کہے کیا من السنت قضا جو ہے نا، قال ہا کا مرجع من السنت قضا ہا کا مرجع، مرفوع حدیث ہے جب تک نہ مضاف کرے اس کو منسوب کرے اس کو صاحب سنت کی طرف، جیسا کہ سنت الامرین سنیں ہی اے شابہ سے تو او من السنت قضا اللہ او ناقل ابن عبد البر، یعنی صحابی کے قول مذکور میں اتفاق ہے، اور مطلق بیان کیا حاکم اور بہقی نے اتفاق علیہ نقل کا کس پر، رفع کا مطلب مرفوع حدیث ہے۔ علامہ سخاوی نے کہا خاص کیا ابن الاسیر نے خلاف کی نفی کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص کر کے،
کیونکہ نہیں کوئی عامر اس پر سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، برخلاف ان کے غیر کے، کیونکہ حضرت ابو بکر ان پر امیر بنے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے۔ اچھا جی، عمرین کون مراد ہیں؟ جناب ابو بکر اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ ہوتا ہے ایک اسم کو غلبہ دے کر تثنیہ بنانا، جیسے شمس و قمر کو قمرین کہتے ہیں جی۔ تو غلبہ دیا گیا حضرت عمر کو، کیوں کہ ابو بکر لفظ لمبا ہے، عمر لفظ اخف ہے اور اختصر ہے، اس لیے کیا کہا گیا؟ عمرین، اور بوجہ اس کے تقابل کے قمرین کے ساتھ لفظاً بین کانا اگرچہ تغلیب القمر للشمس لکون ہی، کہ وہ جو ہے نا قمر مذکر ہے، شمس مؤنث ہے، مؤنث سمائی ہے، اور قمر جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر علیہ کون ہی مذکرن لفظاً۔ کافیت پچھے تو نے کہ صفحہ پڑھا ہے سی مؤنث سمائیاں دا او شعر ہے یاد ہے، کاٹ کے دیکھ لو، شمس کا ذکر ہوتے ہے جی لکون مذکرن لفظاً۔ اچھا جی، ایک مسئلہ اور بہرحال وہ جو مشہور ہے اکثر لوگوں کی زبانوں پر ان کے قول سے کہ اللہم بھی سرکار نے یہ فرمایا اللہم اید الاسلام باحد العمرین، مراد ان سے جناب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، اور عمر بن ہشام جس کی کنیت پہلے ابو الحکم تھی جاہلیت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنیت رکھی ابو جہل۔ ملا علی قاری صاحب فرماتے ہیں فلا صلی اللہ بہذا اللفظ، اس لفظ کے ساتھ اس کی اصل کوئی نہیں ہے جی، کوئی اور جملہ ہوگا، یہ جو بھی لوگوں کے درمیان مشہور ہو گیا ہے نا جملہ، یہ بھی کوئی نہیں ہے۔ دیکھ لیں یہ بات سمجھے ہی من کر کے تو کرنے بڈھو نا جی، اور نقل کیا ابن عبد البر نے، اس میں اتفاق فرمایا جب قول کیا من سنت قضا کا، قول کرے صحابی کا غیر تو پس اسی طرح ہے، یعنی مرفوع حکمن حدیث ہے، جب تک نہ منسوب کرے اس کو سنت کے صاحب کی طرف، جیسے سنت ابی بکر، سنت عمر، سنت عثمان، سنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور بس اور کیا ہے منع کر کے نقل کیا ہے ابن عبد البر نے اتفاق فرمایا ہے، اور جب کہے من سنت قضا صحابی کا غیر بس اسی طرح ہے، جب تک نہ مضاف کرے سنت قضا کو سنت کے صاحب کی طرف، جیسا کہ سنت العمرین وفی نقل الاتفاق نظر۔ علامہ حافظ صاحب فرماتے ہیں ابن عبد البر نے جو اجماع نقل کی اتفاق نقل کیا اس میں نظر ہے فان شافعی شافعی رحمہ اللہ فی اصل المسالہ قولانی، پس امام شافعی رحمہ اللہ سے اصل مسئلے میں دو قول ہیں کہ بھئی میں نے سنت قضا بھی سرکار کا فرمان مراد ہے یا کسی اور کا، اس میں آپ کے دو قول ہیں، اور اتفاق کے نقل کرنے میں نظر ہے۔ پس امام شافعی رحمہ اللہ سے اصل مسئلے میں قولان ہیں جی، اور اتفاق کے نقل کرنے میں نظر ہے، بس امام شافعی رحمہ اللہ سے اصل مسئلہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وکن دو قول جی، قول قدیم تے قول جدید۔ قول قدیم میں یہ ہے کہ یہ جب صادر ہو صحابی سے یا پھر آپ نے رجوع کیا اسے، قول جدید میں فرمایا مرفوع نہیں ہے جب تک تحقیق نہ ہو۔ چلو جی ٹھیک ہے جی، بابے نے جو مرضی آکھن جی۔ وذهب إلى أنه غير مرفوع أبو بكر السيرفي من الشافعية وأبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم من أهل الظاهر، اور گئے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ جو من سنت قضا ہے یہ مرفوع نہیں ہے، اس کی طرف گئے ہیں ابو بکر سیرفی شافی، ابو بکر رازی جساس حنفی، ابن حزم ظاہری، ان تینوں نے یہ کہا ہے جی کیا کیا جی، گئے ہیں اس بات کی طرف کہ من سنت قضا مرفوع نہیں ہے، ابو بکر سیرفی شافعیہ سے، اور ابو بکر رازی حنفیہ سے، اور ابن حزم اہل ظاہر سے۔
چلیں جی واحتجوا واحتجوا بأن السنة تتردد بين النبي صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبین غیرہ. انہوں نے دلیل یہ پکڑی ہے کہ من سنت قضا جو ہے نا یہ صحابہ پاک سرکار صلی اللہ صحابہ پاک کے زمانے میں یہ صرف سرکار کے لیے نہیں بولا جاتا تھا اور خلفائے راشدین کی سنت پر بھی بولا جاتا تھا. یہ تردد کا مطلب شک نہیں ہے، تتردد وارد ہوتی تھی سرکار کی نسبت سے بھی خلفائے. تو جب تک وضاحت نہیں ہوگی تو ہم کیسے کہیں گے مرفوع، یہ مرفوع حدیث ہے، یہ مرفوع حدیث ہے جی. نہیں سمجھا؟ اصل تو ڈر ہے نا اس حدیث سے کہ جس نے جھوٹ کی نسبت کی ہماری طرف عمدن، پڑتال نہیں کی ہے تو نسبت کر دی ہے. تو یہ ڈر ہے، اس ڈر کی وجہ سے علماء جو ہیں وہ بڑے احتیاط کے قول کرتے ہیں جی. یہ سمجھے ہی کیا کہ جو ان کی دلیل دلیل یہ ہے کہ سنت کا لفظ سرکار کے زمانہ پاک میں سرکار پر صرف نہیں بولا جاتا تھا بلکہ سرکار پر بھی بولا جاتا تھا اور صحابہ پاک پر بھی، اور خلفائے راشدین کے بارے میں بھی. سرکار کی سنت ہے اور یہ خلفاء کی سنت ہے. نہیں سرکار کے زمانہ میں نہیں، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد، کیونکہ خلفائے راشدین جو تھے سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی سنت کو پکڑو، تو وہ جو کوئی حکم کرتے تو صحابہ وہ کہہ دیتے تھے میں نے سنت قضا. اب اس سے یہ بھی مطلب ہوتا تھا کہ کس کی سنت ہے؟ خلفائے راشدین کی سنت ہے. بسم اللہ الرحمن. تو لہٰذا بھئی یہ بھئی پکی بات نہ ہوئی کہ یہ سنت ہے کن کی؟ سرکار کی. اے شاباش سے یہ ان کا مذہب ہے. اور گئے ہیں اس بات کی طرف کہ یہ میں نے سنت قضا نہیں ہے مرفوع. کون گئے اس کی طرف؟ ابو بکر سیرفی شافعیہ سے، محمد بن عبداللہ سیرفی ابو بکر فقی شافی متکلمین مشہورین میں سے ایک ہیں. نظر کرنے بن نظر اور غور و فکر کرنے میں اپنے زمانے میں 330 میں ان کی شرح رسالہ شافی کی وغیرہ کی اصول اور فروع میں. اور ابو بکر رازی حنفیہ سے ان کا تعارف پیچھے گزر گیا ہے. اور ابن حزم اہل ظاہر سے. اور حجت پکڑی انہوں نے اس بات کے ساتھ کہ سنت استعمال ہوتی رہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور آپ کے غیر کے درمیان. لہذا یہ پکی بات نہیں ہے کہ یہ میں نے سنت قضا جو ہے کیا کہیں کہ یہ مرفوع ہے. یہ ہے شابت جی. اور گئے ہیں اس بات کی طرف من سنت قضا مرفوع نہیں ہے ابو بکر سیرفی شافعیہ سے اور ابو بکر رازی حنفیہ سے اور ابن حزم اہل ظاہر سے. اور حجت پکڑی انہوں نے اس بات کے ساتھ کہ سنت استعمال ہوتی رہتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اور آپ کے غیر کے درمیان. ابن حزم دھیان کریں جب ابن حزم علی بن احمد بن سعید مشہور ابن حزم محدث حافظ پیدا ہوئے قرطبہ میں 384 میں. تو پیدا ہوئے ہیں فی بیت ریاست و نعمت امیر گھر میں جی. کانا دیبن بچپنے میں ثم تلقى الموطا و مذہب مالک. پھر ادھر سے پھرے شافی بن گئے، پھر ادھر سے پھرے زہری بن گئے جی. اے دیکھ لا مولی عبداللہ کیا بنے ہیں تاڑے نال. چلو جی. اور وتعصب للظاہر جی، ظاہر کے لیے بڑے متعصب ہو گئے. وتطرف فیہ حتیٰ کہ پہنچے نتائج مستغربہ تک فقہ میں ان سے کہ نفرت کرتے تھے لوگ ان کاموں سے جی. کہ خود جی گل کر دیتی جی جیسا کہ انہو لشدت اعتداد بحافظت ہی کان یاکاؤ واقعہ بھی میرا حافظہ بڑا کمزور ہے واقعہ ہو گئے وہ شنی میں اس میں ہاں ہمیشہ کر دیا مذہب ظہری کو اپنی تالیف کے ساتھ جو اس مذہب میں لکھی ان میں سے المحلہ اور احکام فی اصول یا احکام فی اصول الاحکام ان کو مضبوط کرنا یہ کتابیں ان کی. وبین غیر ہی من الخلفاء بس تحقیق نام رکھا ان کا سماہا جو خلفاء کی سنت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا بھی نام کیا رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان شریف میں فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین.
لہٰذا جب استعمال کیا جائے فی سنت غیر علیہ، جب استعمال کیا جاتا ہے سنت قضا فی سنت غیر علیہ السلام بھی، تو پس نہیں ترجیح پائے گا ہونا اس کا سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر قرینہ خارجیہ کے ساتھ، جس سے کو پتہ چلے کہ یہ سرکار کی سنت ہے، تب بات ثابت ہوگی۔ جی وَأُجِيبُ بِأَنَّ احتمال ارادت غیر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعید۔ ان کو جواب دیا گیا ہے کہ میں نے سنت قضا سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر کو مراد لینے کا احتمال یہ بعید ہے، یہ کیا کیا جی؟ ان کو جواب دیا گیا ہے بعید طور کہ من سنت قضا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غیر کو مراد لینے کا احتمال یہ احتمال بعید ہے، اس لیے کہ جزمی بات صحابہ پاک کے حال سے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے کہ صحابہ پاک نہیں ارادہ کرتے تھے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا، اس لیے کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم کا مقصود شرع کو بیان کرنا ہے، اور اس لیے کہ سنت نہیں پھرتی ظاہر میں مگر کدھر؟ اشارے کی طرف۔ اور اس لیے کہ آپ سے اشارے تو آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اصل ہے اور آپ کے غیر کی سنت تابع ہے، تو حمل کرنا صحابہ پاک کی کلام کو اصل پر اور بھی تحقیق وارد ہے، وہ جو شاہد ہے اس کے لیے وہ قول ہے وقد روى البخاری جو آگے آ رہا ہے۔ اور جواب دیے گئے ہیں بہی طور کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غیر کے ارادے کا احتمال کہ سرکار کی سنت نہیں کسی اور کی، یہ احتمال بعید ہے۔ شابہ جی وقد صحیحه في حديث ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه في قصته مع الحجاج حين قال له إن كنت تريد فعجل بالصلاة. قال ابن شهاب فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال فهل يعنون بذلك إلا سنته؟ فنقل سالم وهو أحد الفقهاء السبعة من أهل المدينة وأحد الحفاظ من التابعين عن الصحابة أنهم إذا أطلقوا السنة لا يريدون بذلك إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم۔ اب تائید پیش کرتے ہیں تحقیق روایت کی امام بخاری نے اپنی صحیح میں حدیث ابن شہاب زہری عن سالم بن عبداللہ بن عمر اپنے والد جناب عبداللہ سے جناب عبداللہ کے قصے میں حجاج جھوٹ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ہاں جھوٹ آکھن لگے پیڑن دی پیجے کمال ہے جی، تو ان تو جو مرضی آکھو تو ویکھو کہ نے صحابہ پاک انہیں شہید کی تو بیان کری میں، تو آپ نے فرمایا اس کو کہ اگر ارادہ کرتا ہے تو سنت کا، کس کا؟ اگر تو ارادہ کرتا ہے سنت کا تو پس جلدی پڑھ نماز عرفہ میں، کیونکہ بعد میں وقوف کرنا ہے۔ اب عبداللہ بن عمر نے لفظ بولا کہ ترید سنت، کہ اگر تو سنت کا ارادہ کرتا ہے تو نماز کو جلدی پڑھ چوں زوال شمس ہو جائے۔ ابن شہاب کہتے ہیں جو راوی ہیں کہ میں نے جناب سالم کو کہا کہ یہ جو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ سنت فحجر ترید سنت فحجر بصلاۃ، کیا کیا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے نماز جلدی پڑھی ہے عرفہ والے دن زوال شمس کے بعد؟ تو جناب سالم نے فرمایا کہ نئی مراد لیتے تھے صحابہ سنت سے مگر سنت سرکار کی، یہ تائید ہے کہ صحابہ جب سنت بولتے ہیں کس کی سنت مراد ہے؟ بس گل ختم ہوگی۔ ہوں تو کہ یہ سالم ہے نا، یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب صحابہ لفظ بولے تو سرکار کی سنت، کیا لفظ بولے؟ سنت بولتے صحیح نا کہ جب صحابہ لفظ بولے کہ سنت سے ہے فلاں تو مراد اس سے سرکار کی سنت ہے، تو کہتے ہیں دیکھو یہ نقل کیا سالم نے یہ بات کہ نقل کون کی، اور یہ فقہائے سبع من اہل مدینہ میں سے ایک ہیں اور تابعین میں سے حفاظ میں سے ایک ہیں کہ کن سے؟ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم سے جو مشہور تھے جی کہ انہم کے صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب بولتے السنت تو نہیں مراد لیتے تھے اس سے مگر سنت
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ تائید ہو گئی. لہذا میں نے سنت قضا سے مراد سرکار کی سنت، تو وہ جو آگے ذکر کریں گے وہ حکماً مرفوع حدیث ہوگی. جی تائید پیش کرتے ہیں کہ امام بخاری نے روایت کیا ہے اپنے صحیح. خلاصہ یہ ہے کہ بھی لفظ بولا تھا میں نے سنت، تو ابن شہاب نے پوچھا کہ سنت سے مراد کیا ہے، تو کہا کہ صحابہ پاک صرف سرکار کی سنت مراد لیتے تھے. بات سمجھا گئی. باقی ترجمے چلو جی. اور تحقیق روایت کی امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ابن شہاب کی حدیث میں عن سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ، یعنی سالم اپنے والد عبداللہ، سالم جناب عمر کے پوتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں، کہ ان کے قصے میں حجاج کے ساتھ جس وقت فرمایا اپنی اس کو کہ اگر ارادہ کرتا ہے، اگر تو ارادہ کرتا ہے سنت کا تو پس تہجیر میں پڑھ نماز. تہجیر یعنی جو سورج ڈھلے اس وقت پڑھ. ابن شہاب کہتے ہیں میں نے کہا سالم کو کیا کیا ہے یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے فاجر بالصلاۃ بھی جلدی پڑھی ہے. تو جناب سالم نے کہا نہیں مراد لیتے تھے اس سے. کون؟ صحابہ پاک، مگر سنت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. پس اب تبصرہ پس نقل کیا جناب سالم نے، اور وہ فقہائے سبع میں سے ایک ہیں، اہل مدینہ میں سے، جو اہل مدینہ کے ساتھ فقہاء تھے، اور حفاظ من التابعین میں سے ایک ہیں. حفاظ من التابعین کن سے؟ یعنی صحابہ تھے، یعنی وہ جو بے حفاظ تھے صحابہ پاک سے بھی، جو انہوں نے روایتیں کی ہیں بڑی مضبوط ہیں، ان میں سے یہ ایک تھے. وہ کیا کہتے ہیں کہ انہم کے صحابہ پاک رضی اللہ عنہم. اور دیکھو نقل سالم ان، ٹھیک ہے، یعنی صحابہ سے نقل کیا سالم نے صحابہ سے، انہم یہ بھی ہے، پس نقل سالم انہم اذا اطلقوا، یہ بھی ٹھیک ہے کہ صحابہ پاک جب بولتے سنت کو تو نہیں ارادہ کرتے تھے اس کے ساتھ مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا. فی قصۃ ہی مال حجاج، یہ حجاج بن یوسف امیر مشہور من عمرائے عبد الملک بن مروان. بعض نے کہا ہے کہ اس بیماری نے قتل کیے تھے 120 الفن 120,000 1,20,000. وہ کن سے؟ صحابہ پاک سے، تابعین سے، سادات سے، صالحین سے. صبرن غیر، یعنی انہوں نے کوئی قصور نہیں کیا تو مقابلے میں نہیں آئے تھے، بس ویسی 1,20,000 صحابہ، صرف صحابہ نہیں، صحابہ تابعین سادات صالحین اس جھوٹ نے قتل کیے تھے. کس نے؟ صبرن، یعنی جن کا قصور کوئی نہیں تھا، غیر ان کے کہ قتل کی اس نے صحابہ پاک تابعین سادات صالحین سے محاربہ میں. یہ ان کے سوائے جو اس کے مقابلے میں آئے تو ان کو شہید کرایا تھا جی اس بیماری نے. جی سمجھے؟ وقصتہ جی وقصتہ علامہ نقل السخاوی عن البخاری کہ قصہ کی ہے کہ حجاج نے جس سال وہ اترا عبداللہ بن زبیر کے پاس وہ حملہ کیا تھا تو اس سال سوال کیا جناب کس نے؟ سالہ عبداللہ ہے، یعنی عبداللہ بن عمر سے. جی وہ جدو اتریا سی نا ادو نے حجاج نے سوال کیتا جناب عبداللہ بن عمر سے کہ کیسے کرتے ہیں آپ موقف میں عرفہ والے دن. جی یہ وہ گل ہے جی. تو پس کہا سالم نے کہ اگر ارادہ کرتا ہے تو سنت کا. فقال سالم نہیں ہے، وہ جناب عبداللہ بن عمر نے فرمایا نا کہ اگر ارادہ کرتا ہے تو سنت کا. تو فحجر بالصلاۃ نہ ہاں ٹھیک ہے. جب اس گل پوچھی نا تو سالم نال سن. جناب سالم نے کہا ان کنتا ترید سنتا فحجر یوم عرفہ فقال ابن عمر صادقہ.
اس نے کہ بے شک صحابہ پاک جمع کرتے تھے زور اثر میں فی سنت سنت میں انتہا جی اور سمجھے ہی فاجر بصلاۃ یعنی حدیث پھر رواح الی عرفۃ للوقوف فی الحج تحجر یعنی سر چل تو نصف النہار میں اشتداد حرارت میں سختی میں یہ فقہائے سبا کہ پڑھے سے جکوری وہ سعید بن مسیب قاسم بن محمد بن ابی بکر الصدیق عروہ بن زبیر خارجہ بن زید سلیمان بن یسار عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود جی پایا ہم نے اکثر کتب میں عبداللہ بن عتبہ بن مسعود آپ کے پوتے لیکن یہ خطا آپ کے پڑپوتے ہیں وہ صحیح وہ جس کو ہم نے ثابت کیا ہے جیسا کہ بیان کیا ہے امام عینی نے شرح ابی داود میں جی بدر الدینی کی شرح ابو داود شریف کی اور امام سیوطی رحمہ اللہ نے تنویر الحوالق میں دکتور نور الدین عطر نے اپنی تعلیقات میں 7ویں بندے کون ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ہیں وقال ابن مبارک نے کہا کہ سالم بن عبداللہ بن عمر جی یہ بھی ان میں ہیں کون اور کہا ابو زناد نے کہ ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام بھی ان میں ہیں جی تو اس میں اختلاف ہو گیا کہ ساتھ کون ہیں اور ان سب کے جو استاد سے وہ امام زین العابدین تھے وہ سب سے ان کے استاد جی یہ جملہ نال دہراندے رہا جی تاکہ بچتے رہو جی اور خلاصہ یہ ہے پس یہ فقہائے سب آئے اہل مدینہ سے اور خلاصہ امام باقر بھی ساتھ ہے اور خلاصہ یہ ہے کہ انہو ناکلہ وہو احد الفقہاء سب لا خلاف اخذ الحفاظ من التابعین بالاتفاق واما منع کر ٹوریے گا اور تحقیق روایت کے امام بخاری نے اپنے صحیح میں ابن شہاب کی حدیث میں ان سالم ابن عبداللہ ابن عمر عن ابیہ ان کے قصہ میں حجاج کے ساتھ جس وقت فرمایا تھا آپ نے حجاج کو اگر تو ارادہ کرتا ہے سنت کا فحج بالصلاۃ چل لکھیا واما قول بعضهم ان كان مرفوعا فلما لا يقولون فيه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اچھا جی بعض نے سوال کیا یہاں کہ اگر یہ ساری جو تم کہہ رہے ہو مرفوع حدیثیں ہیں تو پھر میں نے سنت قضا کی بجائے سیدھا کہتے نا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات گول مول کیوں کی ہے جی اور بہرحال ان کے بعض کا قول کہ اگر یہ مرفوع ہے تو انہوں نے یوں فلیما کیوں نہیں کہا انہوں نے اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہرحال قول بعض محدثین کا کہ اگر ہے کون میں نے سنت قضا یا پچھلے بھی مرفوع تو پس کیوں نہیں کہا انہوں نے اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی بہرحال قول بعض محدثین کا کہ اگر ہے مرفوع تو کیوں نہیں قول کیا انہوں نے اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھیں یہ حجاج نے ایک دن میں کام کیا یہ 1,20,000 صحابہ میں تابعین سے ایک دن میں صبرن تو جنہوں نے اس کو امیر بنایا ان کو پتہ نہیں اتانا چل رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ نہیں پتہ کیوں نہیں معزول کیا اس کو کیوں نہیں سزا دی اس کو عجیب بات ہے یار فجوابہ جواب یہ ہے کہ صحابہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑا جزم کو اس کے ساتھ تورعاً و احتیاطاً یعنی قال رسول اللہ تو جزم ہو گیا نا اب اس جزم کی بجائے میں نے سنت قضا کہہ دیا یہ تورعاً و احتیاطاً یہ و احتیاطاً ہے جی قال رسول اللہ تو جزم ہے نا تو یہ جزم کو چھوڑا اور میں نے سنت قضا کہا یہ کس لیے کیا کہ جی جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ پاک نے چھوڑا ہے جزم کو تورعاً اور احتیاطاً اب آپ کو سمجھ کوئی نہیں آ رہی یہ دیکھ لینا ہر دور میں لوگ تو تھے نا اجتہاد کرنے والے اب یہ بھی تو بعض محدثین ہی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یار اگر یہ مرفوع حدیثیں ہیں تو انہوں نے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کہا نہیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی اب یہ سوال ہے نا
تو اس کا جواب دیا گیا جی آگے. اور بس جواب اس کا یہ کہ صحابہ پاک رضی اللہ عنہم نے چھوڑا جزم کو اس کے ساتھ. جزم کیڑا بقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تورعاً و احتیاطاً. شابہ جی. بس جواب یہ کہ چھوڑا صحابہ پاک نے جزم کو اس کے ساتھ تورعاً اور احتیاطاً. ومن هذا هذا قول بقلابة عن انس من السنة اذا تزوج البكر على السيب اقام عندها سبعا اخرجاه في الصحيح. اسی سے ہے قول جناب ابو قلابہ کا جو روایت کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت انس نے فرمایا سنت سے ہے جب شادی کرے بکر سے سیب پر. اس کے پاس پہلے سیب ہے پھر اس نے باکرہ سے شادی کی ہے تو اقامت کرے اس کے پاس کتنے 7 دن. اس کے پاس کتنے دن رہے 7 دن اس کے پاس رہ جیے. تو وہ تو مسئلہ آپ نے پڑھا تھا ایک جگہ کہ ہمارے نزدیک یہ کہ برابری کرے اگر 7 دن رہے تو پھر باقیوں کے پاس بھی 7. اچھا جی اگے ہے. اور اسی سے ہے قول اب جناب ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان انس حضرت انس نے فرمایا میں نے سنت سے ہے جب شادی کرے بکر سے سیب پر تو اقامت کرے اس کے پاس 7 دن. نکالا اس کو صحیح حین میں منع کر شابہ. اور اسی سے ہے قول جناب ابو قلابہ کا حضرت انس سے سنت سے ہے کہ جب شادی کرے بکر سے سیب پر تو اقامت کرے بکر کے پاس 7 دن. نکالا اس کو صحیح میں بکسر الکاف قلابہ ابو قلابہ تخفیف لام عبداللہ نام عبداللہ بن زید الجرمی البصری سیکا فاضل کثیر الارسال ہیں. آپ منصب قضاء کے لیے آپ کو طلب کیا کہ ہاں آپ نس گئے اور میں نہ قاضی بندہ میں عہدہ قضا نہیں لیتا. پڑھی ہوں قال ابو قلابة لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. اے لو قلت لم اكذب لان قوله من السنة هذا معناه. صبر ابو قلابہ کہتے ہیں اگر میں چاہتا تو میں یوں کہہ دیتا کہ بے شک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اذا تزوجا والے حکم کو مرفوع کیا اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک. یعنی اگر میں چاہتا تو میں کہہ دیتا. مطلب کیا ہے یعنی اگر میں کہہ دیتا نا تو میں جھوٹ نہ بولتا. سنیں ہی اس لیے کہ حضرت انس کا قول من السنت یہی اس کا معنی ہے کہ وہ مرفوع حدیث ہے. سنیں ہی لیکن ارادہ بالصیغۃ التي ذکرها الصحابی اولا. تو دوسرا نسخہ صحابہ لیکن لانا اس حدیث کو اس سیغے کے ساتھ کہ ذکر کیا اس سیغے کو صحابی نے انہوں نے کہا میں نے سنت اسی طرح نقل کرنا یہ اولا ہے. یہ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں وگرنہ یہ مرفوع حدیث ہے. چلو جی کہاں فرمایا ابو قلابہ نے اگر چاہتا میں تو البتہ کہہ دیتا میں کہ انا انسا رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر میں کہہ دیتا منع کروں نا تو نہ جھوٹا ہوتا میں تو میں اس بات میں جھوٹا نہ ہوتا میں. اس لیے کہ قول جناب انس کا من سنت یہی ہے معنی اس کا کیا کہ یہ سرکار کا حکم فرمان ہے. لیکن لانا حدیث کو اس سیغے کے ساتھ کہ ذکر کیا اس کو صحابہ پاک نے یہ اولا ہے. جی کہا جناب ابو قلابہ نے اگر چاہتا میں تو کہہ دیتا میں ان انسا رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اگر کہتا میں تو نہ جھوٹ بولتا میں اس لیے کہ قول جناب انس کا من سنتی یہی معنی ہے اس کا. لیکن لانا حدیث کو اس سیغے کے ساتھ کہ ذکر کیا اس حدیث کو صحابی نے یہ اولا ہے. ایک منٹ میں دیکھیں کہ پہلے حکم ہے انما المشرکون نجس. جب کلمہ پڑھ کے سرکار کے غلام بن گئے ہم ان کو قیامت تک کہتے ہیں صحابہ پاک. کیا کہتے ہیں
پہلے کیا حکم ہے؟ تو کلمے کی وجہ سے سرکار جب بندگی میں آئے اللہ کو ایک مانا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا، تو قیامت تک ہم ان کو صحابہ پاک کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کافی ہے یار.